بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم فرق کے بیان میں لائے نہیں اور لائے نفی کے درمیان فرق کا بیان پڑھنے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ لائے نہیں اور لائے نفی کے درمیان 4 فرق بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، لائے نہیں کے اندر الکلام معہ طلب، اس کے ساتھ جو کلام کیا جاتا ہے اس کلام میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے اور جملہ انشائیہ کہلاتا ہے، جیسے لا تضرب زیدن، تم زید کو نہیں مارو۔ یہاں پر مخاطب سے ایک کام طلب کیا گیا ہے اور وہ کام کیا ہے؟ زید کو نہ مارنے کا کام ہے، یعنی زید کو نہ مارنا سامنے والے سے طلب کیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے جو کلام ہوتا ہے اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے اور وہ جملہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ جبکہ لائے نفی کے اندر الکلام معہا اخبار، اس کے ساتھ جو کلام کیا جاتا ہے اس میں خبر دی جاتی ہے اور جملہ خبریہ کہلاتا ہے، جیسے انت لا تضرب زیدن، تم زید کو نہیں مارتے۔ سامنے والے کو بتایا جا رہا ہے کہ تم زید کو نہیں مارتے، یہ بات مجھے بھی پتہ ہے، اس بات کی خبر دی جا رہی ہے۔ نمبر 2، فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ لائے نہیں یہ فعل مضارع کو جزم دے گا۔ اب جزم کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ اگر مرفوع صیغے ہوں گے اور اس کے آخر میں کوئی حرف علت وغیرہ نہیں ہوگا تو اس کے اندر جزم کی صورت بالکل واضح ہوگی، ظاہر ہوگی۔ جو آخری مرفوع حرف ہوتا ہے اس کے اوپر جزم آ جائے گا۔ اور اگر انہی 5 صیغوں کے اندر حرف علت ہو تو حرف علت گھر جائے گا۔ حرف علت کا گھرنا یہ بھی فعل مضارع کی حالت جزمی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو 7 صیغے ہوتے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے، ان کے آخر سے نون اعرابی گر جاتا ہے تو یہ بھی فعل مضارع کی حالت جزمی ہوتی ہے۔ یعنی لائے نہیں یہ فعل مضارع کے 5 مرفوع صیغوں کو جزم دیتا ہے، اور اگر انہی 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو حرف علت کو بھی گھرا دیتا ہے، اور 7 صیغوں کے آخر میں جو نون اعرابی ہوتا ہے اس کو بھی یہ گھرا دیتا ہے۔ جبکہ لائے نفی فعل مضارع میں لفظی کوئی عمل نہیں کرتا۔ اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ لا تشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہاں پر فعل مضارع تشرکو تھا، اس سے پہلے لا آ گیا تو لا نے تشرکو کاف کے آخر میں جو رفع آ رہی تھی اس رفع کو جزم سے تبدیل کر دیا، لا تشرک باللہ۔ اسی طرح لا تشرکو باللہ، یہاں پر تشرکون تھا فعل مضارع، تشرکون تکرمون باب افعال سے، جب لائے نہیں آیا تو لائے نہیں نے اس کے آخر میں جو نون اعرابی آ رہا تھا اس کو گھرا دیا، لا تشرکو باللہ۔ تیسری مثال، لا تنسا ھذا الامر، تم اس معاملے کو نہ بھولنا۔ یہاں پر تنسا یہ فعل مضارع ہے، اصل میں یہ تنسا تھا، یعنی اس کے آخر میں حرف علت آ رہا تھا تو اس کے آخر سے حرف علت گھرا دیا۔ لائے نفی کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر یحب فعل مضارع ہے، اس کے آخر میں رفع آ رہا ہے، لا نے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اکثرہم لا یعلمون، یہ فعل مضارع ہے، یہاں پر نون اعرابی آ رہا ہے۔ زید لا یرضی عن الکذب، زید خوش نہیں ہوتا جھوٹ بولنے سے، راضی نہیں ہوتا جھوٹ بولنے سے۔ یہاں پر یرضی یہ فعل مضارع ہے، اس کے آخر میں حرف علت آ رہا ہے، لیکن لائے نفی نے اس حرف علت کو نہیں گھرایا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنی بے حد ضروری ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لائے نہیں صرف مخاطب کے صیغوں کے ساتھ آتا ہے اور لائے نفی صرف غائب کے صیغوں کے ساتھ آتا ہے۔ آسان الفاظوں میں لائے نہیں ان صیغوں سے پہلے آئے گا کہ جن صیغوں کے اندر تا ہوتی ہے، اور لائے نفی ان صیغوں سے پہلے آئے گا کہ جن صیغوں میں یا ہوتی ہے۔ یہ ایک گمان بعض لوگ کرتے ہیں جو کہ صحیح نہیں، کیونکہ لائے نہیں یہ صرف مخاطب کے صیغوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ غائب کے صیغوں کے ساتھ بھی لائے نہیں آتا ہے، جیسے قرآن میں استعمال ہوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ یا کے ساتھ آ رہا ہے، غائب کا صیغہ ہے، اور اس سے پہلے لائے نہیں آ رہا ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لائے نہیں صرف مخاطب کے صیغوں کے ساتھ آتا ہے، صرف ان صیغوں سے پہلے آتا ہے جس میں تا ہوتی ہے، تو ان کا یہ گمان صحیح نہیں۔
اسی طرح لائے نفی غائب کے سیغوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ مخاطب کے سیغوں سے پہلے بھی آ سکتا ہے، جیسے قرآن میں استعمال ہوا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں ان چیزوں کو جن کو تم نہیں جانتے۔ یہ یہاں پر تعلمون سے پہلے جو لا ہے یہ لائے نفی ہے، کیونکہ اس نے مضارع کے اندر نون اعرابی کو نہیں گھرایا۔ لائے نہیں اور لائے نفی اگر عبارت کے اندر آ جائیں تو ان کو پہچاننے کا سب سے بنیادی فرق اور طریقہ یہ ہے کہ ہم فعل مضارع کو دیکھ لیں، اگر فعل مضارع کے آخر سے نون اعرابی وغیرہ گھر گیا ہے تو وہ لائے نہیں ہوگا، اور اگر نون اعرابی نہیں گھرا تو لائے نفی ہوگا۔ اسی طرح فعل مضارع کے جو 5 مرفوع صیغے ہوتے ہیں اگر ان کے آخر میں جزم آ رہا ہو تو وہ لائے نہیں ہوگا، اور اگر جزم نہیں آ رہا ہو تو لائے نفی ہوگا۔ اسی طرح اگر ان 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت نہ ہو اور اس سے پہلے لا ہو تو وہ لا لائے نہیں ہوگا، اور اگر حرف علت آ رہا ہو اور اس سے پہلے لا بھی آ رہا ہو تو وہ لا لائے نفی ہوگا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ لائے نہیں صرف فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اور فعل مضارع میں 2 معنی پائے جاتے ہیں، ایک حال کا اور ایک مستقبل کا، اور لائے نہیں فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو صرف مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ حال کا معنی اس کے اندر ملحوظ نہیں ہوتا، مستقبل کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے، جبکہ لائے نفی ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے، مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے اور اسم پر بھی داخل ہوتا ہے، اور مضارع سے دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، حال کے بھی اور مستقبل کے بھی۔ ماضی سے پہلے جیسے قرآن پاک میں استعمال ہوا فلا صدق ولا صلی، صدقہ یہ بھی فعل ماضی ہے، صلی یہ بھی فعل ماضی ہے، اس سے پہلے لائے نہیں آیا۔ اسی طرح دوسری مثال مضارع سے پہلے واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو، یہاں پر یحبو یہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع سے پہلے لا آیا، یہ لائے نفی ہے۔ اسم سے پہلے بھی یہ آتا ہے لا الہ، الہ یہ اسم ہے اور اسم سے پہلے یہ لا آ رہا ہے، یہ لائے نفی ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ لائے نفی اور لائے نہیں کے درمیان چوتھا فرق یہ ہے کہ مضارع متکلم سے پہلے لائے نہیں ہوگا، جبکہ فعل مضارع کے جو متکلم کے صیغے ہیں اس سے پہلے جو لا ہوتا ہے وہ لائے نفی ہوتا ہے۔ یعنی ان دونوں میں ایک فرق یہ ہے کہ فعل مضارع کے جو متکلم کے صیغے ہیں، چاہے واحد کا صیغہ ہو چاہے جمع متکلم کا صیغہ ہو، اس سے پہلے جو لا ہوگا وہ لائے نہیں ہوگا بلکہ وہ لائے نفی ہوگا، لہذا اس طرح کہنا صحیح نہیں، لا اضرب زیدن یہ کہنا صحیح نہیں، کیونکہ اضرب یہ فعل مضارع متکلم کا صیغہ ہے اور اس سے پہلے لا آ رہا ہے، اور اس لا نے فعل مضارع کو جزم دے دیا، اور جو لا فعل مضارع کو جزم دیتا ہے وہ تو لائے نہیں ہوتا ہے، اور لائے نہیں فعل مضارع متکلم سے پہلے نہیں آتا، لہذا یہ کہنا غلط ہوگا۔ ہاں اس طرح کہنا صحیح ہوگا لا اضرب زیدن میں زید کو نہیں مارتا۔ یہاں پر یہ لائے نہیں بلکہ لائے نفی ہے، لہذا متکلم کے صیغوں سے پہلے جو لا ہوگا ہمیشہ وہ لائے نہیں ہوگا۔ لا احب البطیخہ میں تربوز کو پسند نہیں کرتا، لا نحب البطیخہ ہم تربوز کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تمام عاشقان رسول کو شفاعت عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔